بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی مرضی کے خلاف کچھ سننے کی عادت ڈالیں، ممکن ہے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کا موقع مل جائے۔ غلط دروازے بند ہونا ضروری ہوتے ہیں صحیح دروازہ کھلنے سے پہلے، اس لیے جب کبھی ہر کھلا دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ صرف ان کے لیے عام رہیں جو آپ کے لیے خاص ہیں۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی کبھی تسلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سنی سنائی بات، آنکھوں دیکھی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ من پسند شخص اگر ہر مرض کی دوا ہے تو دوسری طرف ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ ساتھ نبھانے والے نبھاتے ہیں، حالات نہیں دیکھا کرتے۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ عادتیں ہی منزل کا تعین کرتی ہیں، عادتیں بدلیں منزل خود بخود بدل جائے گی۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے۔ مایوس نہ ہونا ایک کفر ہے۔ سب سے مقدس دشمنی وہ ہوتی ہے جو آپ کا محبوب آپ سے بدگماں ہونے کے بعد کرتا ہے۔ اس کی ضربوں کے نشان دل اور روح دونوں پر پڑتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو چیخیں باہر نہیں نکلتی وہ انسان کا وجود کھا جاتی ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجئے یہ دنیا کی پہلی وبا ہے جس کے پھیلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے کسی بکھرے ہوئے سے بات کی ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بات بتاتے ہوئے شروع، درمیان اور آخر کا خیال ہی نہیں رکھ پاتا۔ بات شروع کہاں سے کرتا ہے اور ختم کہاں۔ ویسے بھی بسنے میں برسوں لگتے ہیں اور بکھرنے میں بس لمحے۔ ہر وہ انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ منافقت، جھوٹ، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ محبت مکمل ملنے کا نہیں بلکہ محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔ جب لوگ مقابلہ کرنے کی بجائے تمہارے خلاف سازشیں شروع کر دیں تو سمجھ لینا تمہاری کامیابی کا آغاز ہو گیا ہے۔ میرا تعلق اس مذہب سے ہے کہ جس میں کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے پر بھی نیکی ملتی ہے۔ مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں، وہ ہمت، صبر، حوصلہ اور سہارا دیتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے، وہ سنتا ہے، مانگ کر تو دیکھیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے
تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید ہونے کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ کہانیاں کسی کو سنائی نہیں جا سکتی اور نہ کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور یوں ہی ہماری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ کبھی تو میں رشتے نبھاتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ اتنا مخلص ہو جاتا ہوں کہ اگلا بندہ مجھ سے اکتا جاتا ہے۔ اب تو میں خود سے بیزار ہوں، مجھے کسی اور کو اپنے لیے مخلص دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جاتا، انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کی جاتی ہے۔ محبتوں میں لی گئی جھوٹی قسموں کے بڑے ناقابل برداشت کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہی ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش رکھتا ہے۔ پہلے لوگ عزت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، آج کل ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی سے جاتے جاتے ہمارا سب کچھ ساتھ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری خوشی، سکون اور آرام بھی۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ ہمیں خوشیاں بنانی پڑیں گی، زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑیں گی۔ اگر آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا کی ہوئی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ جن کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ روز محشر آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشیوں کا سبب آپ دنیا میں بنے رہے۔ احساس کی بلند ترین سطح یہ ہے کہ دوسروں کا حال سنے بغیر ان کے درد کو محسوس کیا جائے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔